پروگرام پیش خدمت ہے تعلیم ہماری ضرورت. میزبان منصور عبدالباری، ایکسپرٹ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد امین قریشی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور اس پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان منصور عبدالباری. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق تعلیم کے پیشے سے رہا. جناب پروفیسر امین قریشی صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک زیادہ حصہ جو ہے تعلیم و تعلم کے شعبے سے وابستہ رکھا، اور آج کل جو ہے یہ اس پیشے سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ ان کی جو خدمات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے، اور اپنے سامعین کو ان کی جو سروسز ہیں، ان کے تعلیم کے میدان میں جو مہارت ہیں، اس سے جو ہے اپنے سامعین کو بھی روشناس کرایا جائے. تو ہم اب بات کرتے ہیں پروفیسر امین قریشی صاحب سے، اور ان کی زبانی، ان کا بچپن اور ان کی جوانی اور ان کا یہ جو پورا کیریئر ہے اس کے حوالے سے ان کی زبانی ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام باری صاحب. سر، آپ ہمیں اور ہمارے سامعین کو اب جو آپ نے زندگی کا یہ سفر گزارا اس حوالے سے کچھ بتائیں. باری صاحب، زندگی بے شمار تلخ اور دوسرے موضوع جو لمحات ہیں ان پہ منحصر ہے. میں 1944 کے اندر پیدا ہوا، اور ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول کہوٹا سے شروع کی. اس وقت تعلیم جو تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، بلکہ ایسی کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھیں. ہم نے ننگے فرش کے اوپر درختوں کے نیچے بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، اور ہمارے وقت میں اس طرح سے کتابوں کا بوجھ نہیں ہوتا تھا. استاد ہی ہوتا تھا، ایک اردو کی کتاب ہوتی تھی، اور حساب کے کچھ بنیادی اصول ہوا کرتے تھے. تو استاد کے ہی ہم مرہون منت ہوتے تھے. اس طرح سے مضامین کی بھرمار نہیں تھی. چنانچہ چونکہ میرا گھرانہ جو تھا وہ شروع ہی سے علمی پس منظر رکھتا تھا، اس لیے میرے والد صاحب تو ملازم تھے، میرے دادا خاص کر میری تعلیم و تربیت میں بڑا کردار ہے. چنانچہ میں نے 5ویں میں اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اپنے والدین کی حوصلے سے وہ اسکالرشپ حاصل کیا. اسی طرح مڈل کے امتحان میں جو ہائی اسکول میں جب میں گیا وہاں میں نے اسکالرشپ کیا. میٹرک کے امتحان میں نے پوزیشن حاصل کی. اب اس وقت ہماری تحصیل کے اندر ہائر ایجوکیشن کا کوئی کالج، کوئی سکول نہیں تھا، تو جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. چنانچہ میں پھر لاہور چلا گیا، وہاں میرے کزن ہوتے تھے. وہاں ہی میں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ بھی جاری رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو بھی پورا کرتا رہا. وہیں سے میں نے گریجویشن کی. اس کے بعد میں محکمہ مال کے اندر وہاں بطور نائب تحصیلدار کے میں نے کورس بھی کیا. لیکن میرا رجحان جو تھا وہ چونکہ اس طرف نہیں تھا، لہذا میں نے اپنے اساتذہ کے کہنے کے اوپر گریجویشن کے بعد میں نے اپنے ہی اس سکول کے اندر بطور انٹرین ٹیچر شروع کی، سروس شروع کی. اور اس طرح سے ترقی کے منازل طے کرتا کرتا زیادہ تر میرا عرصہ جو ہے وہ تربیتی اداروں سے رہا، ٹیچر ٹریننگ کالجز سے رہا یا ایڈمنسٹریشن سے رہا. چنانچہ میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعلیم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، لاسٹلی میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ڈائریکٹر کے پوسٹ پہ تعینات رہا. اس کے بعد پھر یونیورسٹی آف ایجوکیشن اٹک کا جب قیام عمل میں آیا تو اس کے ذمہ داری مجھ پہ ڈالی گئی. اللہ کے فضل سے وہاں میں نے بطور پرنسپل، بطور ڈائریکٹر جو اپنی بساط پر کام کیا. چنانچہ اس کی فیض کی وجہ سے آج بہت سارے شعبہ تعلیم سے وابستہ جو میرے شاگرد مرد و خواتین ہیں وہ ملک کے مختلف کوششوں اور کونوں میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدائے بخشند. پروفیسر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے وقت کا جو تعلیمی ماحول یا نظام تھا اس میں اور اب کے وقت میں جو آج کل ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے یا نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عبدالباری صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کی، ہمارے وقت میں جسے ہم قدیم یا پرانا
تعلیمی تصور کہتے ہیں، اس میں استاد ہی مرکز تھا، یعنی تمام آپ کی تعلیمی سرگرمیاں جو تھیں وہ استاد کے گرد، جو استاد معلومات دینا چاہتا تھا، جو مضامین پڑھانا چاہتا تھا، یہ وہی نصاب تھا۔ اس میں طلباء کی ذہنی صلاحیتوں کو، ان کی عمر کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی پوشیدہ سرگرمیوں کو، ان کی خواہشات کو، ان کے نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ زیادہ زور جو دیا جاتا تھا یعنی ریڈنگ، رائٹنگ اور ایرتھمیٹک، اس پہ زور دیا جاتا تھا۔ اس سے ذہنی بالغی تو ہوتی تھی، انسان معلومات کا چلتا پھرتا ایک مجموعہ تو ہوتا تھا، لیکن بچے کے اندر ایک تنقیدی موازنہ، اس کے اندر ریسرچ، اس کے اندر تحقیق، اس کی اپنی دلچسپی پہ مطابق ایسی سرگرمی کا ہم کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے۔ نتیجتاً بزم ادب ہوا، تقاریر کے مقابلے ہوئے، کھیلیں ہوئیں، انہیں ہم کہتے تھے یہ غیر نصابی سرگرمی ہے۔ لیکن جدید جو تصور ہے اس میں تعلیم کا مرکز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا متعلم ہے، وہ بچہ ہے جس نے سیکھنا ہے۔ چنانچہ سارا تعلیمی نظام جو ہے اس بچے کے گرد گھومتا ہے۔ ہم اس کی عمر کو، اس کی ذہنی استعداد کو، اس کی اہلیت کو، اس کی دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہیں تاکہ اس کی شخصیت کے اندر ایک ہمہ گیر نشو و نما ہو اور وہ معاشرے کا مفید شہری بن سکے، اس کے اندر تنقیدی شعور پیدا ہو، وہ ہر چیز کو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ قبول نہ کر لے، اس کے اندر جستجو کا مادہ پیدا ہوگا، دلچسپی پیدا ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر اللہ نے وہ خفیہ صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ یعنی موجودہ جو نظام ہے وہ 3A پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں ہم ایج کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کی ایبیلٹیز کو مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے ایپٹیچیوڈ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، تعلیم کے جو لغوی معنی ہیں اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ باری صاحب، تعلیم کا لفظ جو ہے وہ عربی کے لفظ علم سے نکلا ہے، اور علم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا جاننا، کسی حقیقت کا ادراک کرنا، بلکہ مستحکم طور پر کسی چیز کا متعلق علم رکھنا۔ اور بعض اوقات جو ہم اسے کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ایک خاص سمت کے اندر رہنمائی کا نام، اس کے متبادل انگریزی والے اسے ایجوکیشن کے نام سے دیتے ہیں۔ اور ایجوکیشن کا جو لفظ ہے وہ لاطینی 2 الفاظ سے لیا گیا ہے، ایجوکیٹم یا ایجوکیئر، جس کے معنی ہیں کوئی چیز باہر نکالنا، ٹو برنگ آؤٹ، ٹو ڈیولپ، کسی چیز کو ترقی دینا، کسی چیز کی نشو و نما کرنا، ٹو نرش، پروان چڑھانا۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں، جس کی نشو و نما کرنا چاہتے ہیں؟ جی، وہ ہے انسان کے اندر اللہ نے بے شمار خفیہ پوشیدہ صلاحیتیں رکھی۔ اب ان صلاحیتوں کو اس طرح سے اجاگر کرنا تاکہ وہ ایک متوازن شخصیت کا حامل ہو جائے، یہ اس کے تو لفظی معنی ہیں۔ اور ایک اور جو ہے کہ صرف یہ کتابی علم نہیں ہے بلکہ انسان مختلف تجربات سے سیکھتا ہے۔ اب ان تجربات کی روشنی میں جو سے تجربہ حاصل ہوتا ہے اس کو ری آرگنائز کرتا رہتا ہے، ان کی تنظیم کرتا رہتا ہے، ان کی تعمیر نو کرتا ہے۔ نتیجتاً آئندہ جو اس کو پیش آمدہ مسائل ہیں، وہ تجربات ہیں، ان کا رخ متعین کرتا رہتا ہے۔ یہی اس کے لغوی معنوں میں تعلیم کو لیا جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، تعلیم کا جو قدیم اور جدید تصور ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ قدیم تصور جو تھا وہ صرف استاد کے گرد گھومتا تھا، مرکز استاد تھا، اس میں ہم بچے کی دلچسپیوں کو، اس کے استعداد کو، اس کی عمر کو، اس کی کیپیبلٹیز کو مد نظر نہیں رکھتے۔ لیکن جدید جو تصور ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں اس کی جسمانی نشو و نما ہے، اس کی روحانی نشو و نما ہے، اس کی ذہنی نشو و نما تو ہمارا بیسک مقصد ہی ہے، اس کی جذباتی تعمیر کا نام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب جو ہے وہ بچے کے گرد گھومتی ہیں، جی، ساری دلچسپیاں اس کو مد نظر رکھتی ہیں، اور ہم اس کی ذہنی صلاحیتوں کو، اس کے نفسیاتی مسائل کو، اس کی نفسیاتی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے اس کی ایک متوازن اور ایک جامع شخصیت کو تعمیر کرتے۔ اسلام میں سب سے زیادہ جو ہے زور علم پر اور علم حاصل کرنے پر دیا گیا ہے، جی جی، تو آپ اسلام کا جو تعلیم کا تصور ہے اس حوالے سے شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ اسلام زیادہ جو دور دیتا ہے وہ ہماری سیرت کے اوپر، اس کی تشکیل، تعمیر سیرت کے اوپر،
تشکیل کردار کے اوپر وہ پریکٹیکل آسپیکٹ کی طرف زیادہ جاتا ہے. اور انسانی ذہن آپ دیکھیں یہ ایک آئینے کی مانند ہے, اس کے سامنے جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ نقش ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی نقش نگاری کا نام جو ہے اسلامی تعلیم کے یا علم کے دو بڑے بنیادی ماخذ ہیں, وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم اور اس کے نبی کی سیرت. تو اسلامی تصور تعلیم کے لحاظ سے تعلیم کا دراصل مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت الہی کے ماتحت اس کی روشنی میں انسان کی روحانی, اس کی جذباتی, اس کی ذہنی, اس کی جسمانی اور اس کی مورل جو قوتیں ہیں, صلاحیتیں کو اس طرح سے جلا بخشے تاکہ وہ ایک متوازن شخصیت کا حامل ہو. آپ دیکھیے محسن انسانیت جو تھے اور انسانیت کے جو معلم تھے, خود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا, اور خود ہی فنکشن بتا دیے, کام بتا دیے تعلیم کی. یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت آیات, ویزکیہم, تزکیہ نفس, ویعلمہم الکتاب, تعلیم کتاب, والحکمہ, اور دان حکمت. تو اسلامی تعلیم جو ہے وہ انہی چار عناصر کے گرد گھومتا ہے تاکہ ہم ایک متوازن شخصیت کے حامل ہو کر ایک مفید معاشرے کے رکن بنے, اور اسی سے ایک اصلاحی معاشرہ وجود میں آئے گا, اسی سے ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ ماض وجود میں آئے گی. اور جو شاعر نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ورم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. تو ہم نے اگر اس اسلامی تصور تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بنیادوں کو اس طرح سے استوار کیا تو پھر یہ دنیا جو ہے وہ تسخیر کائنات ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. اچھا پروفیسر صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تعلیم کا جو حصول ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ضروری ہے موجودہ دور کے مطابق؟ دیکھیے تعلیم کی ضرورت اور اہمیت سے کسی دور میں انکار نہیں کر. اب یہ دور جو ایسا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو بہت اہم ہے. جب اسلام, آپ دیکھیے ہم مسلمان ہونے کی ایسی بات کریں گے کہ اسلام نے بنیادی تعلیم پہ اتنا زور دیا, بلکہ اس کو فرض قرار دیا کہ طلب العلم فریضۃ, فرض قرار دیا گیا, اور پھر اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی, علی کل مسلم و مسلمۃ, یعنی کوئی جینڈر کی بھی تفصیص نہیں جی. عورتوں کی تعلیم بھی اتنی لازمی رکھی گئی جتنی مردوں کے لیے, اور پھر اس کے لیے کوئی ایج لمٹ بھی نہیں. کہا اطلب العلم من المہد الی اللہ, کہ آپ ماں کی گود سے لے کر گور تک آپ تعلیم حاصل, پھر فاصلہ بھی نہیں, اس کی بھی قدغن نہیں. کہا کہ آپ اگر جائیں ولو کان بالصین, اگر آپ چین جیسے اس وقت کے دور دراز صوبتیں برداشت کرنے میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر اس کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ معاشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اگر اپنی ذات کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ ہمیں عرفان ذات, اور جب ہم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جب عرفان ذات ہوگی, ہم اپنی ذات سے آگاہی کریں گے تو ہم رب کی پہچان کر سکیں گے. اور وہ جو کہا گیا ہے کہ بے علم نہ تو خدا را شناخت, تو جب ہم اس کائنات کے خالق سے ہماری ہوگی ہم آہنگی, اس سے ہم اس کا عرفان ذات ہوگا, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس خالق کائنات کی اس تخلیق کے اندر بے شمار جو سربستہ راز ہم فواش ہو جائیں گے. تو سائنسی علم تو محدود ہے صرف حواس خمسہ, لیکن اس سے ماورا بھی جو ہے جب ہم فلسفیہ تعلیم کو لیں گے تو ہمیں یہ دیکھیں گے کہ تعلیم ہماری بہت سارے مسائل کا حل پیدا کرے گی. ہم تعلیم کے ذریعے ہی ہم معاشی مشکلات جو ہیں ان سے آگاہ ہوں گے, اپنی معیشت کو کس طریقے سے ہم بہتر کریں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, اور ہم معاشرے کے اندر جس حیثیت سے, اگر کوئی کسان ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے اپنی کاشتکاری کے طریقوں کو بہتر بنا سکے گا, اگر کوئی استاد ہے تو اپنی تعلیم کو, وکیل ہے تو وہ اپنی کس طرح سے کرے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ معاشی مسائل کا حل بھی. پھر آج کل اب دیکھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت کا دور ہے اور ملکی استحکام کا دور ہے, تو تعلیم ہی ہمیں جو ہے اپنے حقوق سے, حقوق اللہ کا بتاتا ہے, حقوق العباد کے بتاتا ہے. جس ہم گھر ہمارا ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے, اس میں بڑوں کے کیا آداب ہیں, ان کے کیا حقوق و فرائض ہیں, چھوٹوں کے کیا ہیں, قرابت داروں کے کیا ہیں, محلے والوں کے کیا ہیں, سوسائٹی والوں کے, معاشرے والوں کے کیا. تو جب ہم اس قسم کے معاشرے
معاشرے کی تشکیل کریں گے جو عدل کے اوپر، مساوات کے اوپر، اخوت کے اوپر، عدل کے اوپر، رواداری کے اوپر، صبر و تحمل، برداشت کے اوپر ہو، تو یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ اس سے ہم مشاورت، ایک دوسرے سے مشاورت کے ساتھ شورا نظام ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور جو ہم کہتے ہیں جمہوری دور ہے، اس میں جمہوریت کے استحکام کے لیے جو ہے وہ تعلیم نہایت عام ہے۔ اور پھر دیکھیے ملکی استحکام کے لیے بھی ہم نے اپنے افراد کو اس طرح سے تربیت دینی ہے، ان کے لیے ایسی معلومات کا ہم نے اہتمام کرنا ہے تاکہ وہ ایک معاشرے کے اچھے، مفید اور کامیاب رکن ہوں۔ وہ نہ صرف اپنی ذات کی اصلاح کر سکیں بلکہ اپنے معاشرے کے اندر اسٹیبلٹی قائم کریں، اور ملکی استحکام جو ہے وہ بھی ہماری اس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو تعلیم کی اہمیت کے اوپر اب جائیں تو بہت سارا یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے جس کے اوپر ہم جتنی دیر بھی بات کریں وہ کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا پرشب دور ہے کہ جب تک کوئی قوم، جب تک وہ تعلیمی طور پر ترقی نہیں کرے گی تو ملک کی ترقی کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ زیادہ ترقی یافتہ اقوام جو آپ دیکھیں وہ تعلیم کے اوپر اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو ہم بے شمار مسائل کے اندر گرے ہوئے ہیں، تعلیم نہایت عام ہے، اور ہمیں ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنی بقا کے لیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ معاشرتی اور ملکی استحکام کے لیے کارآمد ثابت۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تھی جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی وہ پروفیسر امین قریشی صاحب تھے۔ اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔